اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، اور وہ بدبو فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں نا، یہ مختلف قسم کے ہیں، یعنی ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، مختلف کام ہیں، مختلف مزاج ہیں۔ جو رحمت کے فرشتے ہیں نا، وہ بڑے نازک اور لطیف ہیں۔ وہ ذرا سی بھی بدبو یا بدبو جیسی کوئی چیز ہو جو ہماری نظر میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خیال میں جس کو بدبو نہیں سمجھا جاتا، تو وہ رحمت کے فرشتے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے کچی پیاز کی بو ہے، اس کو کوئی بدبو نہیں کہے گا، یہ بدبو نہیں ہے، لوگ شوق سے پیاز کھاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس بو کو برداشت نہیں کر سکتے، بھاگ جاتے ہیں۔ کچا لہسن ہے، یہ بو ان سے برداشت نہیں ہوتی، بدبو نہیں ہے، حرام چیز نہیں ہے، گناہ کی چیز نہیں ہے، کھانا جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے اس کے کھانے میں۔ لیکن وہ رحمت کے فرشتے ایسے عجیب و غریب ہیں کہ ذرا سی بھی ایسی چیز ہو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا جانا مستقل لگا رہتا تھا، اور وہ دن میں کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کے پرہیز کرتے تھے کہ جو حضرت جبرائیل کو ناگوار گزرتی ہیں، اور اس کی بو بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی، ان سے پرہیز کرتے تھے۔ کئی چیزیں تھیں جائز تھیں، دوسروں نے فرمایا تم کھاؤ، لیکن میں نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ جبرائیل میرے پاس آتے ہیں۔ تو یہ رحمت کے فرشتے تو بڑے عجیب ہیں۔ اس سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ سارے فرشتے ایسے ہی ہیں کہ وہ بدبو سونگھ کر بھاگ جائیں گے، نہیں، ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں۔ آخر اللہ کی طرف سے وہ فرشتے بھی تو ہیں نا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، جن کی ڈیوٹی جہنم میں لگی ہوئی ہے۔ تو جہنم میں کون سی خوشبو ہوگی؟ وہاں تو بدبو ہی بدبو ہے۔ اس لیے جس کی جہاں جس کام پہ ڈیوٹی ہے وہ اسی کام کے لیے ہے۔ تو جو عذاب کے فرشتے ہیں، جو روح نکالنے کے فرشتے ہیں، وہ بدبو سے نہیں گھبراتے، وہ ایسی چیزوں سے نہیں گھبراتے اور ایسی چیزوں سے نہیں بھاگتے۔ وہ تو کچھ بھی ہو، آنا ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو جھوٹ بولنے کی بدبو سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، اس کی بدبو سے۔ اب ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس میں کوئی شک تردد مسلمان کر ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ بولنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو۔ ایک آدمی نے خوب عطر لگایا ہوا ہے، پرفیوم لگایا ہوا ہے، اسپرے کیے ہوئے، اور جھوٹ بول رہا ہے، ہم کہیں ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، خوشبو آ رہی اس سے۔ وہ جو بدبو ہے وہ روحانی بدبو ہے، ہم کہیں ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، خوشبو آ رہی اس سے۔ وہ جو بدبو ہے وہ روحانی بدبو ہے، اور وہ روحانی بدبو جو محسوس کرتے ہیں وہ فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور جن کا ان فرشتوں سے اور اللہ سے زیادہ تعلق ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہر گناہ کے اندر بدبو ہوتی ہے، جتنے بھی گناہ ہیں سب کے اندر بدبو ہے۔
اور اس بدبو کا اثر پڑتا ہے ان رحمت کے فرشتوں پر کہ جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ جہاں پر تصویر ہوگی جاندار کی، کتا ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان چیزوں کی نحوست اور لعنت وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ رحمت کے فرشتے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ نہیں آتے. اور جب رحمت کے فرشتے جہاں پر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ اللہ معاف کرے، پھر اللہ نے، میں نے جیسے ابھی عرض کیا نا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. جہاں کچھ فرشتے اللہ نے رحمت کے لیے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ فرشتے جہاں ہوتے ہیں نا وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دین کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں فرشتے اترتے ہیں اور ان فرشتوں کے ساتھ وہاں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. فرشتوں کے ساتھ تعلق ہے اس کا. تو ایک تو وہ قسم کے فرشتے ہیں جن کے ساتھ رحمت اور برکت جڑی ہوئی ہے. جہاں وہ فرشتے ہوں گے وہاں خود بخود برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا. اور اس کے برعکس دوسرے فرشتے ہیں کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، منکرات ہوں گے، فواحشات ہوں گے، محرمات ہوں گے، وہاں دوسری قسم کے فرشتے ہیں جو رحمت والے نہیں، برکت والے نہیں، وہ لعنت والے ہیں. وہاں بھی فرشتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہاں فرشتہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ فرشتے لعنت والے ہیں. جیسے جہنم کے اندر جو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہاں پر فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں ہوں گی، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوگی وہاں پہ. فرشتے جہنم میں بھی ڈیوٹی کر رہے ہوں گے، فرشتے کریں گے. اسی طرح یہاں بھی جہاں پر لعنت اور نحوست والے کام ہوتے ہیں وہاں لعنت والے فرشتے ہوتے ہیں کہ ان کے اترتے ہی وہاں لعنتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، نحوستوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں سمجھ لیں کہ جہاں لعنت ہوگی وہاں سے ہر قسم کی خیر، رحمت، برکت رخصت ہو جائے گی، گئی. اب نہ وہاں خیر ہوگی، نہ رحمت ہوگی، نہ برکت ہوگی. تو یہ لعنتوں والے فرشتے بھی ہیں. تو جہاں سے رحمت والے فرشتے آئیں گے تو لعنت والے چلے جائیں گے، اور رحمت والے فرشتے چلے جائیں گے تو لعنت والے آ جائیں گے. یہ اللہ نے عجیب ان کا نظام بنایا ہوا ہے. دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی جگہ پہ رحمت والے فرشتے بھی ہیں، ایک ہی جگہ پر لعنت والے فرشتے بھی ہیں. جہاں اچھا کام ہو رہا ہے، خیر کا کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہو رہا ہے، عبادت کا کام ہو رہا ہے، وہاں رحمت والے فرشتے. تو جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے گئے اور وہاں پر اس کے پاس کون آ گئے؟ لعنت والے فرشتے آ گئے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ خود بخود آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے تو رحمت والے فرشتے آ رہے ہیں، عبادت کا کام کر رہا ہے تو رحمت والے فرشتے آ رہے ہیں. رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہو رہا ہے. اب یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. یہ اس مسجد میں نہیں، ہر مسجد میں جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے.